بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے پہلے باب خاص عام مشترک مول کے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو کیا حکم ہے۔ پہلا باب ہے خاص عام مشترک مول، سبق نمبر 17 ہے ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو کیا حکم ہے۔ دیکھیں، یہ کلمہ ماں کی ایک اور مثال ہے جو جہاں پر بیان کی جا رہی ہے، یعنی وہ عام جس میں سے کسی کی تخصیص نہ کی گئی ہو۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ پھر آخر میں تشریح کرتے ہیں۔ وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنْ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا فَقَالَ كُلُوهُ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَلَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا لأنه لو ثبت الحل بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الخبر۔ عبارت دیکھ لیا، ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ہم نے یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، تم مت کھاؤ اس جانور میں سے کہ نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر۔ اب یہ واجب کرتا ہے حرمت کو متروک التسمیہ کے عامداً جان بوجھ کر۔ اور حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تسمیہ کو چھوڑ دینے والے کے بارے میں جان بوجھ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھا لو، اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان آدمی کے دل میں ہوتا ہے۔ اب ممکن نہیں ہے موافقت ان دونوں کے درمیان، اس لیے کہ اگر حلال ہونا ثابت ہو جائے تسمیہ کے جان بوجھ کر چھوڑنے پر تو حلال ہونا ثابت ہوگا بھول کر چھوڑنے پر بھی، اس وقت تو کتاب اللہ کا حکم اٹھ جائے گا، لہذا حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو عبارت بھی ہو گیا، ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب دیکھیں، تشریح میں ایک مسئلہ ہے یہاں پر جس میں ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ بھول جائے تو کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ دیکھیں جو بسم اللہ بھول گیا ہے اس کو کہتے ہیں متروک التسمیہ۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو، اور متروک مطلب ترک کر دیا گیا ہو۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ہوگا عامدن یا ہوگا ناسین۔ عامدن کا مطلب اس کو یاد تھی بسم اللہ لیکن اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، تو آیا یہ جانور حلال ہے یا پھر یہ جانور مردار ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ عامدن اگر جان بوجھ کر وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے تب بھی یہ جانور حلال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اس شخص کے بارے میں جس نے جانور پر جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس جانور کو کھا لو، اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان آدمی کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جبکہ حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر تو بسم اللہ وہ بھول کر چھوٹ گئی اس کو یاد نہیں رہی بسم اللہ پڑھنی اور اس نے اس کو ذبح کر دیا، اس صورت میں تو جانور حلال ہے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر اس صورت کے اندر جانور حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ شافعیہ کی دلیل حدیث مبارک ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ حنفیہ کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ وہ آیت کیسے ہے وہ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مت کھاؤ اس جانور میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں تَأْكُلُوا مِمَّا، لفظ ما یہ عام ہے اور جمیع ان تمام جانوروں کو شامل ہے جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، چاہے وہ جان بوجھ کر نہ لیا گیا ہو، چاہے وہ خطاً بھول کر نہ لیا گیا ہو۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ناسین اور عامدن دونوں صورتوں میں جانور حرام اور مردار ہے، آپ اس میں سے نہیں کھا سکتے۔ لیکن ہم نے اس میں سے ناسین کا استثناء کیا ہے حدیث مبارک کی وجہ سے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری اس امت سے غلطی اور نسیان، بھول چونکہ معاف کر دی گئی ہے۔ تو چونکہ ایک بھولے سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو وہ معاف کر دی گئی ہے، اگر بھولے سے اس نے تسمیہ نہیں پڑھی، خاطئاً ناسین تسمیہ رہ گئی ہے، تو پھر بھی اسے معاف ہے اور اس جانور کا کھانا یہ حلال ہے۔ البتہ اگر ہم عامدن کو بھی استثناء کر دیں، جس طرح ہم نے ناسین کا استثناء کیا تھا، عامدن کا بھی استثناء کر دیں، تو پھر اس قرآن مجید کی جو آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کے تحت کوئی فرد باقی نہیں رہے گا کہ ناسین کا استثناء بھی ہو گیا، عامدن کا استثناء بھی ہو گیا، تو پھر اس قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ناسین کا تو استثناء ہے، البتہ عامدن کا استثناء نہیں ہے۔ اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فرمایا دیکھیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ واجب کرتی ہے حرمت، حرام ہونے کو متروک کی تسمیہ کے چھوڑ دینے کی وجہ سے جانور کے حرام ہونے کو واجب کرتی ہے یہ والی آیت، چاہے عامدن جان بوجھ کر ہو چاہے ناسین ہو۔
اور حدیث مبارک کے اندر کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان متروک کی تسمیت عامدن، جان بوجھ کر تسمیہ کے چھوڑ دینے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ، اس کو کھا لو، اللہ کا نام ہر مسلمان آدمی کے دل کے اندر موجود ہے۔ فلا یمکن التوفیق بینہما، اب موافقت ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم آیت دیکھتے ہیں تو آیت کہتی ہے کہ نہ کھاؤ، لا تاکلو، اور اگر ہم حدیث دیکھتے ہیں تو حدیث کہتی ہے کہ کھا لو، تو دونوں کے اندر تطبیق دینا یا کوئی ایسا مطلب بیان کرنا کہ دونوں کے اوپر عمل ہو جائے، یہ ممکن نہیں تھا۔ ہم نے کتاب اللہ کو اختیار کر لیا اور ہم نے کہا کہ اگر جان بوجھ کر اگر آپ کھانا نہیں پڑھو گے بسم اللہ تو پھر اس میں سے کھانا حلال نہیں ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دینا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر عامدن جان بوجھ کر اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تب بھی حلال ہے، کیونکہ حدیث مبارک کے اندر آ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو حلال ہے، تو پھر اگر بھول کر اگر اس سے بسم اللہ رہ جاتی ہے تب تو بطریق اولا حلال ہوگا۔ تو پھر مسئلہ کیا بنے گا کہ عامدن بھی حلال ہے، ناسین بھی حلال ہے، تو پھر قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو اور جب کہ حدیث جو ہے خبر واحد وہ قرآن مجید کی آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم حدیث کو یہاں پر ترک کر دیں گے اور قرآن مجید کی آیت کو اختیار کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ عامدن کی صورت کے اندر تو جانور کا کھانا حلال نہیں ہے، البتہ ناسین کی صورت میں جانور کا کھانا یہ حلال ہے۔ تو یہی فرمایا فلا یمکن التوفیق بینہما، دونوں کے اندر موافقت ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حلال ہونا ثابت ہے ترک تسمیہ کے ساتھ عامدن، جان بوجھ کر اس نے تسمیہ کو ترک کر دیا تب بھی حلت ثابت ہو چکی ہے، لثبت الحل بترکہ ناسین، پھر تو ناسین تسمیہ ترک کرنے سے حلت بطریق اولا ثابت ہوگی۔ فحینئذ یرتفع حکم الکتابی، تو اس صورت میں کتاب اللہ کا حکم ہی اٹھ جائے گا۔ پھر کتاب اللہ کے اوپر آپ عمل کیسے کریں گے کہ ناسین بھی حلال ہے، عامدن بھی حلال ہے، تو اللہ تو فرماتا ہے لا تاکلوا، تم مت کھاؤ۔ فیترک الخبر، لہذا اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں جو قرآن مجید کی آیت ہے لا تاکلوا، اس کے اوپر عمل کر لیا جائے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر عامدن اس نے تسمیہ چھوڑ دی ہے تو پھر جانور کا کھانا حلال نہیں ہے بلکہ جانور کا کھانا حرام ہے۔